السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین، آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ، اللہ کے اذن سے ہم سب یہ کام کر رہے ہیں۔ میں اپنا تعارف پہلے بھی کرا چکی ہوں کہ میں ایک طالب علم ہوں، اور انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں موت تک طالب علم بنائے رکھے۔ اب اس دوران پڑھنے پڑھانے کی صورت میں اگر کوئی کمی، کوئی کوتاہی ہو جائے تو آپ سب بھی درگزر کریں، اور اللہ رب العزت بھی ہماری کمیوں کو معاف کر کے ہمیں صحیح پڑھنے اور پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ آج ہم لوگ سورہ الملک کی آیت نمبر 6 اور 7 کور کرنے کی کوشش کریں گے اس ویڈیو کے اندر۔ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ جی الحمدللہ، تلاوت ہو گئی۔ انشاءاللہ ہم دو آیات لیں گے۔ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ، ترجمہ یہ ہے کہ اور جن لوگوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جہنم، اور جن لوگوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا ہے ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے۔ جو لوگ اپنے رب پر ایمان نہیں لائے اور انہوں نے اس کی عبادت نہیں کی، اور ان کا انجام جہنم ہے، وہ انتہائی برا ٹھکانہ ہے۔ یعنی دیکھیں کہ ہم سب ایمان تو لاتے ہیں، لا الہ الا اللہ تو ضرور پڑھ لیتے ہیں، لیکن دوسری آیت میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ انہوں نے پیدا ہمیں اس لیے کیا ہے تاکہ وہ ہمیں آزما سکیں کہ ہم میں سے احسن عمل کون کرتا ہے، کون بہترین عمل کر کے آتا ہے۔ تو لا الہ الا اللہ پڑھ لینا کافی نہیں ہوتا ہے۔ بے شک ہم لا الہ الا اللہ پڑھ کر ہم ایمان میں داخل تو ہو جاتے ہیں، لیکن داخل ہونے کے بعد بہت ساری شرائط اور بہت سارے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حکم اور احکامات ہوتے ہیں جسے ہمیں ماننا ہوتا ہے، فالو کرنا ہوتا ہے، اس کے حساب سے ہمیں زندگی گزارنی ہوتی ہے۔ لیکن جب ہم قرآن اور سنت سے دور ہوتے ہیں، قرآن اور سنت کو نہیں پڑھتے ہیں، نہیں سمجھتے ہیں، تو ہم اس کو فالو نہیں کرتے ہیں، ہم اپنی مرضی کی زندگی جیتے ہیں، اور ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے، یہ ہمارے لیے کافی ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ کیونکہ جب تک ہم قرآن کو سمجھیں گے نہیں، ہمیں پتہ کیا چلے گا کہ اس آیات کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سے کیا بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ اور دراصل میرا موٹو جو ہے نا یہی ہے کہ آپ تک قرآن کو کھولنا، جو علم اللہ نے مجھے دیا ہے، جتنی میری صلاحیت ہے، سمجھ ہے، اسے آپ تک پہنچانا۔ تو اور ہر کوئی ہر چیز میں اسپیشل نہیں ہوتا ہے۔ اگر میں جو کام کر رہی ہوں اللہ کے اذن سے، جو چیز آپ کو دینا چاہ رہی ہوں، وہ صرف اور صرف تفسیر ہے، تو آپ صرف اور صرف تفسیر پر غور کریں گے کہ تفسیر ہمیں جو ملنا چاہیے وہ مل رہی ہے یا نہیں، ٹھیک ہے۔ تو کہا یہاں جا رہا ہے کہ اصل میں بات کیا ہے نا کہ ہم لوگ یہ مانتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، ہم ایمان ضرور لاتے ہیں، ایمان میں داخل ضرور ہو جاتے ہیں ہم مسلمان، لیکن عمل ہمارا کوئی نہیں ہوتا ہے۔ اور وہ اس لیے نہیں ہوتا ہے کہ ہم قرآن نہ پڑھتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں، نہ اسے غور و فکر کرتے ہیں کہ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا قول ہے، اور اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے لیے کیا میسج دیے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جو لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں، یا پھر جو لوگ اپنے رب پر ایمان نہیں لائے اور انہوں نے اس کی عبادت نہیں کی، جب ہم ایمان لا الہ الا اللہ صرف پڑھ لیے اور ایمان میں ہم داخل نہیں، ایمان پر عمل نہیں کیے، یعنی کہنے کا مطلب ہمارا یہ ہے کہ ہم زبان سے تو اس بات کا اقرار کر لیتے ہیں لیکن ہمارے عمل میں نہیں ہوتا ہے، تو ایسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت ہم نہیں کر پاتے ہیں،
کیونکہ ہم قرآن کو سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ اللہ نے اس میں کیا ہمارے لیے حکم دیا ہے۔ تو جب ہم عبادت نہیں کرتے ہیں، اللہ کے حکم کو نہیں مانتے ہیں، ان کا انجام جہنم بتایا گیا ہے، جو انتہائی برا ٹھکانہ ہے۔ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے، یعنی وہ خطرناک مقام ہے اور بدترین ٹھکانہ ہے جہاں لوگوں کو رسوا کیا جائے گا۔ یعنی وہ جگہ ہے جہاں انسان جا کر رسوا اور ذلیل ہوگا۔ آپ دیکھو کہ دنیا میں کوئی ایسی جگہ جو رسوائی کا ہوتا ہے، جہاں جانے کے بعد انسان چاہتا نہیں ہے کہ ہم وہاں جائیں، اور جانے کے بعد رسوائی ہوتی ہے۔ جیسے دنیا میں آپ دیکھ لو کہ اگر کسی کو کوئی سزا ہو جاتی ہے، کوئی پنشمنٹ مل جاتی ہے، جیل ہو جاتا ہے، تو کتنی شرمندگی ہوتی ہے نا، جبکہ وہ چند دنوں کے لیے ہوتا ہے، کچھ دنوں کے لیے ہوتا ہے، پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اذن ہوتا ہے، حکم ہوتا ہے اور آسانی ہوتی ہے، پھر وہ انسان نکل جاتا ہے۔ لیکن وہاں جانے کے بعد پھر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، وہ انتہائی برا ٹھکانہ ہے، یعنی وہ خطرناک مقام ہے اور بدترین ٹھکانہ ہے۔ پھر بھی ہم لوگ اس سے نہیں ڈرتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ ہمارے دل میں نا قرآن کی عظمت، رحمت، برکت، اس کی احکامات پر غور و فکر نہیں ہے کہ قرآن جو کہہ رہا ہے وہ حق ہے۔ اگر جہنم برا ٹھکانہ ہے تو واقعی ہے، یہ قول اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ہے، یہ کسی اور کا نہیں ہے۔ تو ہمیں ان تمام باتوں پر غور و فکر کرنا ہے اور انشاءاللہ ایمان میں پورا داخل کرنا ہے، ہونا ہے خود کو۔ کیونکہ یہاں جو بات کی جا رہی ہے، اور جن لوگوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا، یعنی رب کے حکم کو نہیں مانا، انکار کیا، ایمان نہیں لایا، اور ایمان لایا بھی تو عمل نہیں کیا۔ صرف لا الہ الا اللہ میں بار بار کہہ رہی ہوں، اس بات کو پڑھ لینا کافی نہیں ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دوسری آیت میں ہمیں بتا دیا ہے کہ ہمیں پیدا اس لیے کیا گیا ہے تاکہ وہ آزما سکے ہمیں کہ ہم میں سے کون احسن عمل کرتا ہے، یعنی جو بہترین عمل کرے گا وہ، اور جو کوئی عمل نہ کرے یا بد عمل کرے وہ برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو عدل کرنے والا ہے۔ تو ایسے لوگوں کا ٹھکانہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، وہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، وہ ہمیشگی کا ہے۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کو محفوظ رکھے اور ہم سب کو ایمان لا کر نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، یعنی عمل صالح بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن موت ایک چتکبرے مینڈک کے شکل میں لائی جائے گی۔ ایک آواز دینے والا فرشتہ آواز دے گا کہ اے جنت والو، تمام جنتی گردن اٹھا کر دیکھیں گے۔ آواز دینے والا فرشتہ پوچھے گا، تم اس مینڈے کو بھی پہچانتے ہو؟ وہ بولیں گے ہاں، یہ موت ہے، اور ان سے ہر شخص اس کا ذائقہ چکھ چکا ہوگا، یعنی ہر ایک کو موت آ چکی ہوگی قیامت کے دن۔ پھر جب انسان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ قیامت کے دن ایک جگہ جمع کریں گے، اس دن کی بات ہو رہی ہے اس حدیث میں، پھر اسے ذبح کر دیا جائے گا، اور آواز دینے والا جنتیوں سے کہے گا کہ اب تمہارے لیے ہمیشگی ہے، موت تک تم پر کبھی نہ آئے گی، یعنی جنتیوں سے کہے گا کہ اب تمہارے لیے ہمیشگی ہے، یعنی جنت میں رہنا تمہارے لیے ہمیشگی ہے، موت تم پر کبھی نہ آئے گی، اور اے جہنم والو، تمہیں بھی ہمیشہ اسی طرح رہنا ہے، تم پر بھی موت کبھی نہیں آئے گی۔ مفہوم یہ ہے کہ روز قیامت جب سب کا فیصلہ ہو جائے گا، موت کو ذبح کر دیا جائے گا، اس کے بعد پھر کبھی کسی کو موت نہیں آئے گی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت کی، وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ، اور انہیں حسرت کے دن سے ڈراؤ، یعنی روز قیامت کے دن انسان حسرت کرے گا نا کہ ہم کیوں نہیں نیکی کر کے لائے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اور انہیں حسرت کے دن سے ڈراؤ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ انہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ انہیں حسرت کے دن سے ڈرائیے جبکہ آخر فیصلہ کر دیا جائے گا اور یہ لوگ غفلت میں پڑے ہوں گے اور ایمان نہیں لاتے۔ تو یہ بخاری کی روایت ہے، بخاری کی روایت 4730 حدیث نمبر ہے۔
تو اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ روز قیامت انسان حسرت کرے گا، آج وقت رہتے ہم تیاری نہیں کر رہے ہیں، ہم اتنا زیادہ مصروف ہیں، ہم اتنا زیادہ دنیا کو اپنے سر چڑھائے ہوئے ہیں کہ ہمیں آخرت کے لیے وقت نہیں ہے۔ تو ایسی صورت میں ابھی سے بھی وقت ہے، ابھی بھی اللہ نے توبہ کا دروازہ ہمارے لیے کھول رکھا ہے، ابھی بھی آیات ہمارے سامنے جب کھلے تو ہمیں سچی توبہ کر کے اللہ کی طرف پلٹنے کی ضرورت ہے اور ایمان لا کر نیک عمل کرنے کی ضرورت ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ دوسری آیت ہم لینے والے ہیں لیکن 10 منٹ سے زیادہ کی ہماری ویڈیو ہو جائے گی، کوئی بات نہیں، انشاءاللہ ہم آگے دیکھتے ہیں اس کو، کیونکہ 2 آیات ایک ساتھ کریں گے نا، رابطہ ایک جیسا ہے ان سے تو سمجھ آئے گی بات۔ اس کے بعد ہے اذا القوا فیہا، جب وہ اس میں ڈالے جائیں گے، یعنی جہنم میں۔ اس کے پہلے آیات میں بات ہوئی تھی جہنم کی، تو اذا القوا فیہا، جب وہ اس میں ڈالے جائیں گے، یعنی جب قیامت کے دن فرشتے انہیں جہنم میں جھونکیں گے، سمیعوا لہا صحیحا، وہ اس کے لیے گدھے کے زور سے چیخنے کی سی آواز سنیں گے، یعنی اس میں وہ گدھے کی چیخ کی طرح آواز سنیں گے۔ کس میں؟ جب جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ جب کافر آگ میں ڈالے جائیں گے تو وہ جہنم کی خوفناک گرج کو سنیں گے جس کے ساتھ بری چیخ بھی ہوں گی، یعنی جب انسان نافرمانی کر کے جائے گا، اللہ کی عبادت اور اطاعت کر کے نہیں جائے گا، ایسی صورت میں اسے جہنم میں ڈالا جائے گا، اور جہنم میں ڈالنے کے بعد وہاں وہ جو چیخ سنے گا وہ گدھے کی چیخ جیسی چیخ سنے گا۔ اور صحیحہ کا مطلب ہوتا ہے گدھے کی ہینکنے کی آواز، اس آواز کی ابتدائی اور آخری حالت کا نام ہے، اور لمبا سانس باہر نکالنا۔ پھر گدھے کی ہینکنے کی ابتدائی اور آواز جو آہستہ سے اونچی ہونا شروع ہوتا ہے، اور جب گدھے ہینکنے کی عمل کو ختم کرنے لگے تو وہ اونچی آواز سے پست ہوتا ہے، پست ہونا شروع ہوتی ہے، اسے شہیق کہتے ہیں۔ اور پھر یہ گدھے کی آواز قرآن کی تصریح کے مطابق سب سے زیادہ مکروہ اور کانوں کو ناگوار محسوس ہونے والی آواز ہوتی ہے۔ اب دیکھو کہ ہم لوگ کام کرتے ہیں نا، ایک بھی آواز پسند نہیں آتی ہمیں، کوئی بھی گاڑی یا کسی بھی چیز کا ساؤنڈ یا جو تیز ساؤنڈ ہو، ہم سب کیا چاہتے ہیں؟ بند ہو جائے، بند ہو جائے۔ تھوڑا بھی تیز ساؤنڈ ہمیں کسی بھی چیز کا ہو وہ پسند نہیں آتا ہے، لیکن روز قیامت جہنم ایسے چیخے گی جیسے گدھے کی چیخ ہوتی ہے، جو کافی دردناک اس کی چیخ اور بلند اس کی آواز ہوگی جس سے انسان پریشان ہو جائے گا، اور اسی میں مکروہ آواز میں جو ہے نا وہ وہاں رہے گا۔ ٹھیک ہے، دوزخ کی پیدا آیت نمبر ہم نے 6 دیکھا تھا اور آیت نمبر 7، جی، تو وہ اس میں رہیں گے، اور ایسی ہی مکروہ آواز دوزخ کی پیدا ہو رہی ہوگی۔ پھر اس کی بھی 2 صورتیں ہیں، ایک یہ کہ ایسی آواز جہنم کی جوش مارنے سے پیدا ہوگی، اور دوسرا یہ کہ دوزخ میں جو لوگ پہلے پڑے ہوئے ہوں گے وہ اس قسم کی مکروہ آواز نکالیں گے، یعنی اس میں اس کی تکلیف اور شدت کی وجہ سے وہ اس طرح کی آواز نکالیں گے جو گدھے کی چیخ کی طرح ہوگی۔ ٹھیک ہے، وہی ہے تفور، اور وہ جوش مار رہی ہوگی۔ تفور سے مطلب بمانے پانی کا جوش مارنا اور ابلنا ہوتا ہے، یعنی جہنم جو ہے نا وہ روز قیامت جوش مار رہی ہوگی۔ آپ دیکھو کہ پانی ہم گرم کرتے ہیں، کھانا گرم کرتے ہیں تو صرف ایک گرم ہونا ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے ابلنا۔ جیسے اگر چاول بنانے کے لیے ہم پانی رکھتے ہیں نا تو وہ پورے، یا پھر پریشر کوکر میں اگر ہم کچھ بناتے ہیں تو کتنے جوش کے ساتھ ابل رہا ہوتا ہے نا اس میں، تو اس طرح مثال دی جا رہی ہے کہ جوش مارے گی اس دن جہنم۔ اور یہ تو مثال، چھوٹی مثال ہے، اور یہاں کا آگ کچھ نہیں، یہاں سے بہت زیادہ وہ جو روز قیامت کے دن جو آگ ہوگا، دوزخ کا آگ ہوگا، جہنم کا آگ ہوگا، وہ کافی سخت ہوگا، کافی زیادہ اس کی تپش ہوگی۔ تو اس جوش مارنے یا ابلنے کی جو یہاں حرارت کی شدت نہیں ہوتی بلکہ پانی کا دباؤ ہوتا ہے، یعنی دباؤ کے ساتھ جوش مارے گی جہنم، اور نیچے سے پانی کا دباؤ
زیادہ ہو اور سوراخ تنگ ہو، یعنی کسی بھی پائپ وغیرہ میں آپ دیکھو کہ پانی کا فورس زیادہ ہو اور اس کا سوراخ جو ہے پتلا ہو، تنگ ہو، تو کیا ہوتا ہے؟ پانی بڑے جوش سے اوپر کی طرف اچھلتا ہے۔ لفظ فوارہ اس سے سمجھ لیا جائے، مشتق ہے اس سے کہ فوارہ کی طرح کیسے پانی نکلتا ہے، اگر پتلا پائپ سے اگر پانی نکالا جائے اور فورس زیادہ ہو پانی کا، تو اسی طرح روز قیامت جہنم جو ہے جوش مارے گی۔ جہنم ایسے جوش مارے گی جیسے کھولتا ہوا پانی جوش مارتا ہے۔ اسے آگ کا گیز اور غضب ایسا ہوگا گویا وہ ابھی پھٹ پڑے گی۔ اس طرح مطلب اس کے اندر آگ جو بھڑکیں گے، چیخ پکار جو ہوگا، ابال جو ہوگا، وہ اس طرح ہوگا جیسے لگے گا کہ اب وہ پھٹ جائے گی اس کے غضب سے، اس کے غصہ سے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن جہنم کو لایا جائے گا اور اس کے 70,000 لگامیں ہوں گی، ہر لگام کے 70,000 فرشتے ہوں گے، یعنی 4 ارب 9 کروڑ فرشتے جو اسے کھینچ رہے ہوں گے۔ یہ مسلم کی روایت ہے اور 7164 اس کے نمبر ہے۔ الحمدللہ 2 آیات ہماری مکمل ہوئی۔ اپنی سمجھ سے تو میں نے اسے مختصر کرنے کی کوشش کیا، بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں گئی، پھر بھی ویڈیو ہماری لمبی ہو گئی، تو معذرت اس کے لیے۔ ہماری کوشش ہوگی کہ ہم چھوٹی ویڈیو دیں تاکہ آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہو، اور جو کمی اور کوتاہی ہو جائے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس پر ہماری مغفرت فرمائے اور ہمیں صحیح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا و احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔